حسن مجتبیٰ وہ پہلی شخصیت ہیں جن سے اللہ نے نسل رسول کو چلایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت حضور علیہ السلام کے تمام صاحبزادے جوانی اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر گئے، تو ایک بدبخت مشرک عاص بن وائل نے حضور علیہ السلام کو طعنہ مارا کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل کٹ گئی ہے، اب آپ کا نام لینا والا کوئی نہیں ہوگا۔ عرب میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ جس کی جتنی اولاد ہے اس کا اتنا ہی نام زندہ رہتا ہے، تو اس نے یہ طعنہ مارا کہ آپ کی نسل کٹ گئی ہے، اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ شدید غم اور تکلیف کی حالت میں تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے استانے کا جواب لے کے آئے، استانے کا جواب کہ یا رسول اللہ غمگین نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو ہر حوالے سے ہر خیر میں کثرت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ نسل مبارک میں بھی آپ کو خیر اور کثرت عطا فرمائی ہے، نسل مبارک میں بھی خیر اور کثرت عطا فرمائی۔ تو میں آج اس پہ غور و فکر کر رہا تھا، اس آیت مبارکہ پہ، تو میں اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس بات تک پہنچا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی، لیکن اس کی عملی تفسیر اور تعبیر اور تشریح تب سامنے آئی جب اللہ نے حضور علیہ السلام کے خاندان میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے ذریعے سے حضور کو یہ خوشی عطا فرمائی، کیونکہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں، پہلی شخصیت جس سے نسل رسول جاری ہوئی، بس بری کر جن سے بولیے نسل رسول جاری ہوئی۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے تقریباً 7.5 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کی شہادت یہ سفر کے مہینے میں 28 سفر آپ کی شہادت ہے، یہ سفر کے مہینے میں۔ اور حضرت ام فضل نے بھی خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا ہے، تو وہ پریشان ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں، حضور کو کوئی تکلیف نہ آنی ہو معاذ اللہ، یہ ذہن میں آیا نا، تو آپ کے خواب سنایا یا رسول اللہ، بڑا پریشان کرنے والا خواب آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا ہے۔ حضور نے فرمایا ام فضل پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ فاطمہ کو بیٹا دینے والا ہے جو پرورش کے لیے تیری گود میں دیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت سیدہ کائنات کے ہاں ہوئی، اور وہ پرورش کے لیے حضرت ام فضل کو دیے گئے، پرورش کے لیے بولیے حضرت۔ اب اس خواب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ اور پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ جب بھی اپنے سارے صاحبزادوں کو جمع کرتے، بات آپ ٹھیک ہے بری کا آواز، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب بھی اپنی ساری اولاد کو جمع کرتے اور امام حسن و حسین کو بھی بلاتے تو فرماتے کہ تم میرے بیٹے ہو اور حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ باقی صاحبزادوں سے، جو باقی ازواج سے، بیویوں سے حضرت علی المرتضیٰ کی نسل ہے، اولاد ہے، ان سے فرماتے کہ تم میرے بیٹے ہو اور یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان۔ تو یہ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ بولیے
اس پہ بہت ساری حدیث ہیں، میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے پہلے نہیں سنائی ہوئی پہلے۔ ویسے یہ مزاج اچھا نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ کچھ نیا ہی سنایا جائے، کیونکہ قرآن اور حدیث تو وہی ہے نا، کوئی نیا قرآن تو نہیں آنا، کوئی نئی حدیثیں تو نہیں آنی نا۔ ہاں، لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر حدیث بھی سنائی جائے تو اس سے کوئی نیا مفہوم، نیا معنی، نیا نقطہ، نئی تشریح پیش کر دی جائے تاکہ ذوق اور بڑھ جائے، شوق اور بڑھ جائے، محبت کا جو انداز ہے اس میں اور برکت آ جائے۔ تو یہ روایت شاید میں نے پہلے پیش نہیں کی کہ مولا علی بھی یوں ہی فرماتے تھے، اپنی ساری اولاد کو جمع کرتے اور فرماتے تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول اللہ کے بیٹے۔ سبحان اللہ، میری بات کو سمجھے آپ؟ تو آپ کی ولادت انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بنی۔ امام حسن کی ولادت سورۃ الکوثر کی بولیے تفسیر سورۃ الکوثر حسن مجتبیٰ ہے، تفسیر سورۃ الکوثر حسن مجتبیٰ ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذنا فی اذن الحسن ابن علی، امام ترمذی نے بیان کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے کانوں میں اذان دی، وعق عنہ، اور امام حسن کا عقیقہ بھی خود کیا، عقیقہ بھی۔ اس پہ امام شافعی کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں جو پہلے میں نے نہیں سنایا آپ کو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے پہلے عقیقہ دور جاہلیت میں جاری تھا، عقیقہ کیا جاتا تھا دور جاہلیت میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسن کا عقیقہ کیا تو قیامت تک کے لیے عقیقہ کرنے کو حضور نے اپنی دائمی سنت بنا دیا۔ یعنی عقیقہ سنت ہی تب بنا جب امام حسن کا عقیقہ ہوا، تو قیامت تک یہ عقیقہ جب تک جاری رہے گا یہ فیض حسن جاری رہے گا۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کا عقیقہ کر کے اس کو قیامت تک کے لیے دائمی سنت بنا دی، دائمی بولیے سنت بنا دیا حضرت حسن مجتبیٰ کا عقیقہ کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے بارے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک باوقار شخصیت تھی، یعنی ایسی شخصیت جن سے عزت، وقار اور رعب جھلکتا۔ حسن، خوبصورتی وہ کس درجے کی ہوگی تو وہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کی تصویر تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین رسول اللہ کی تصویر تھے۔ جب بھی دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کیا جاتا تو مکمل تصویر مصطفیٰ بن جاتی۔ اب یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسن کس درجے کا تھا، حسن بولیے کس درجے کا تھا۔ تو حسن و جمال بھی انتہا کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باوقار شخصیت تھی، باروب شخصیت تھی آپ، اور غریبوں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے بارے مشہور تھا کہ آپ کے دسترخوان رات کے وقت غربا، مساکین، مسافروں کے لیے کھلے رہتے اور غربا کے گھروں میں کھانا پہنچا کر تقسیم فرماتے، یہاں تک آپ اہتمام فرماتے غربا کے لیے۔ اور کئی مورخین نے لکھا امام حسن مجتبیٰ کے متعلق کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز پڑھا رہے تھے تو امام حسن دوڑتے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ سوار ہو گئے، پشت پہ بولیے سوار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی دیر سجدہ طویل کیا، اس کے بعد آہستہ سے اتار کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نماز مکمل کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، ان قریب اللہ اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، دو مسلمانوں کے بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو آقا نے فرمایا یہ سید ہے، یہ سردار ہے، حقیقی سرداروں والا کام کرے گا، حقیقی سرداروں والا، کہ ان قریب میری امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔
میری امت کے 2 بڑے گروہوں میں بولیے سلو کروائے گا۔ ہاں اس سے کچھ احمق اور بیوقوف لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب امام حسن نے بنو امیہ سے سلو کر لی تو بنو امیہ حق پہ نہ ہوتے تو سلو کیوں کرتے آپ؟ ان پر حکم خطا لگانے سے ان کو بچانے کے لیے، بغاوت کا حکم ان پہ لگ چکا ہے جو، ان کو بچانے کے لیے بعض احمقوں نے یہ کہا کہ اگر وہ غلط ہوتے تو امام حسن ان سے سلو کیوں کرتے، بنو امیہ سے۔ تو یاد رکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر کفار اور مشرکین کے ساتھ سلو کی، تو کیا مشرکین سچے تھے؟ کیا کفار حق میں تھے؟ بولیے۔ امام حسن کا بنو امیہ کے ساتھ سلو کرنا ہرگز اس بات کی علامت نہیں کہ وہ ٹھیک تھے، بس آپ دفع فساد چاہتے تھے کہ فساد ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ اگر اس تخت اور کرسی اور اقتدار کے حریص ہو چکے تو اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ تخت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ تخت ہو تب بھی ہم اتنی عزت والے ہیں، تخت نہ ہو تب بھی اتنی عزت والے ہیں، ہماری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اہل بیت یہ جانتے تھے کہ خلافت آنے جانے سے ان کی عزت، ان کے وقار اور شان میں کوئی کمی آنے والی۔ آپ یہیں سے غور کر لینا کہ امام حسین اور امام حسن دونوں شہزادے موجود ہیں، اور منبر پر خطبہ دینے والے کون ہیں؟ مروان جیسے لوگ، جن کے باپ پر اور اس کی نسل پر رسول اللہ نے لعنتیں کی، وہ منبر پر بیٹھ کے جمعے پڑھاتے تھے، اور امام حسن و حسین جیسے لوگ نیچے بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں اللہ کے ہاں، یاد رکھ لیں کوئی معیار نہیں۔ جو اللہ کے ہاں افضل ہے وہ نیچے بیٹھے یا اوپر بیٹھے وہ افضل ہی ہوتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہو یا مقتدی ہو وہ افضل ہی ہوتا ہے۔ اس کی افضلیت اور اس کی شان اور مرتبے اور کمال میں کوئی کمی آتی نہیں۔ حتیٰ کہ مصر میں ولید جیسا آدمی، اس کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابہ کرام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے بارے صحابہ فرماتے تھے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ، اور ان 10 میں سب سے زیادہ علم والے 2 ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایک حضرت مولا علی المرتضیٰ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا علی المرتضیٰ کو خود سے افضل، اعلیٰ اور اعلم جانتے تھے کہ یہ مجھ سے زیادہ بڑے عالم، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس درجے کے آدمی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ پیچھے کھڑے ہوتے اور ولید مصلی پہ کھڑا ہوتا، شرابی اور زانی۔ اور ایک دن اس نے نماز فجر شراب کے نشے میں پڑھائی، 4 رکعت نماز فجر پڑھا کے سلام پھیر کے کہنے لگا 2 اور نہ پڑھا دیں وہاں جی، نشے کی حالت میں صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو مقتدی بننے سے کسی کی شان میں کوئی کمی آتی نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے خبیث و نفس لوگ مصلوں کے اوپر براجمان ہو گئے، ممبروں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں، میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے یہ حدیث بیان کی، اپنا خواب رؤیا بیان کیا، اس دن کے بعد وفات تک ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ اس قدر غمگین ہو گئے آپ اندر سے باطن سے کہ میرا منبر یہ بنو امیہ اور قریش کے لونڈوں اور بندروں کے ہاتھ آ جائے گا۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہرگز یہ بات کہنا سچ اور درست نہیں ہے کہ امام حسن نے جو بنو امیہ سے سلو کی تو وہ حق پہ نہ ہوتے تو سلو کیوں کی؟ تو پہلی بات تو یہ رسول اللہ نے مشرکین سے سلو کی، وہ حق پہ تھے؟ پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جن بنیادوں پہ سلو کی، جو معاہدہ تھا، کیا وہ معاہدہ پورا ہوا؟ جو امام حسن کی سلو کا جو معاہدہ تھا، سلو کا جب معاہدہ تھا، کیا وہ معاہدہ پورا ہوا؟ ہرگز پورا نہ ہوا۔ اس کی 2 شکیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی شک کیا تھی کہ اہل بیت کے جتنے وفادار صحابہ اور تابعین ہیں انہیں شہید نہیں کیا جائے گا، اور اس پہ عمل نہ ہوا۔ چن چن کے وہ صحابہ کرام جو اہل بیت کے وفادار تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حجر بن عدی جیسے جلیل القدر صحابہ
جنہیں صحابہ اپنوں میں سے یعنی صحابہ میں سے زاہد ترین انسان کہتے تھے کہ دنیا سے کٹا ہوا ہے اور زندگی آخرت کے لیے گزار رہا ہے، ایسے عبادت گزار زاہد و عابد صحابی حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھ 8 اور صحابہ، ان کی گردنیں اتاری گئی اور سولیاں لٹکائے گئے۔ کس جرم میں؟ اس لیے کہ انہوں نے روکا تھا منبر پر حضرت علی المرتضیٰ کو گالی دینے اور لعنت کرنے سے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت محمد بن ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں سگے محمد بن ابوبکر، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ وفاداری کے جرم میں انہیں گدھے کی کھال میں سلائی کر کے جلا دیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے لعنت بھیجی بنو امیہ پہ کہ جنہوں نے ایسے میرے عبادت گزار بھائی محمد بن ابوبکر صحابی کو گدھے کی کھال میں جلا دیا باندھ کے، محبت علی اور عشق علی کے جرم میں۔ تو یہ کوئی معیار نہیں، یاد رکھیں، کیا جن بنیادوں پر امام حسن نے صلح کی وہ پورے ہوئے؟ ہرگز پورے نہ ہوئے۔ کوئی دیانتدار آدمی یہ بات نہیں کر سکتا جو رسول اللہ کا لنگر کھانے والا اور حلالی ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کر سکتا، نہ مجمع میں نہ کبھی تنہائی میں۔ دوسری شک کیا تھی امام حسن نے جو صلح کی، جس میں آپ نے فرمایا خلافت وراثت نہیں بنے گی، خلافت وراثت نہیں بنے گی، موروثیت نہیں آئے گی خلافت میں، خلافت وراثت نہیں بن سکتی۔ آپ نے جو صلح کی تو اس کو نائب بنایا، حاکم نہیں بنایا، اور نائب آگے کسی کو مقرر نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھ لیں، نائب آگے کسی کو مقرر نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی یہاں پہ کہ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق کو خود مقرر کر دیا تھا تو یزید کو خود مقرر کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی ہے اور حضرت فاروق اعظم کی گستاخی ہے۔ حضرت صدیق اکبر خود خلیفہ تھے اور وہ اپنے بعد خلیفہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یہ شریعت نے انہیں اجازت دی، اور جو بندہ نائب بنا ہے وہ آگے نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ پھر کہاں فاروق اعظم جیسے اور کہاں یزید جیسے ملعون، کہاں بات کہاں اٹھا کے ملائی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو امام حسن نے یہ معاہدہ کیا تھا خلافت وراثت نہیں بنے گی، اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ضرور ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، ان قریب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو یہ ضرور ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ نے وہ جو ایک فساد پھیل چکا تھا اس کو ختم کر دیا اور ساری تکلیفیں اپنے اوپر لے لی، ساری مصیبتیں اپنے اوپر لے لی، حتیٰ کہ جب آپ نے صلح کروائی وہی لوگ جو کل کو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے تھے آپ کے مجمع میں سے اور آپ کے لشکر میں سے، تو جب آپ گزرتے وہ کہتے یا آر المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے۔ امام حسن کو یہ جملے کستے، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے، تیرے لیے دوزخ کی آگ ہے، یہ کہتے امام حسن۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں، آج کسی نے پوسٹ مجھے بھیجی واٹس ایپ پہ، میں نے اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کتنی سچی بات ہے۔ کس نے لکھا کہ آپ تمام تاریخ کی کتابیں پڑھیں، نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل بیت کے علماء اور امام شہید ہوئے، کسی کا بھی قاتل عیسائی ہندو یہودی نہیں ہے، کسی کا بھی قاتل غیر مسلم نہیں ہے، ہر ایک کا قاتل کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کسی اہل بیت کے کسی اہل بیت کے امام اور عالم کی زندگی کو اٹھائیں اور پڑھیں، کسی ایک کا بھی قاتل غیر مسلم نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بولیے۔ تو میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائی کوئی گھر چن لیں، منافق مت بنے، انہوں کدی نہیں منزل ملتی جڑا ہوئے 2 کراندہ سانجا، اکو پاسا رہنا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا۔ کوئی ایک گھر چن لیں، بنو ہاشم یا بنو امیہ، کسی ایک گھر کے ہو کے رہیں، کسی ایک در کے ہو کے رہیں، کسی ایک دروازے کے ہو کے رہیں، یک درگیر محکم گیر، کوئی ایک دروازہ پکڑیں پھر اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ منافقت کیوں ہے
کہ دونوں گھر رکھنا چاہتے ہیں، دونوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اہل بیت سے بھی سلام اور اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بھی ادب، عشق موسیٰ سے، فرعون سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں ہے؟ بولیے اللہ۔ تو بات ہم موضوع پہ آتے ہیں، سیرت امام حسن بیان کر رہے تھے۔ تو آپ انتہائی غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے اور راتوں کو کھانا تقسیم فرماتے ہیں، اور علماء نے بیان فرمایا کہ آپ نے زندگی میں 3 مرتبہ اپنی کل جائیداد جو کچھ تھا سب کا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ 3 مرتبہ۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ سننا آسان ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، اگر 1000 روپے اللہ کی راہ میں چلا جائے سارا دن افسوس کرتا رہتا ہے، 500 نہیں کم بن جانا سی ایویں 1000 دے چھڑیا جی۔ تو اہل بیت سخاوت کے بادشاہ ہیں، سخیوں کے بادشاہ ہیں۔ 3 مرتبہ زندگی میں ساری کی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دی، تقسیم کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درجے کے آپ سخی تھے۔ اور ایک دفعہ امام غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے احیاء علوم الدین میں کہ امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، جعفر ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں نکلے حج کے لیے۔ تو مکہ سے ابھی تھوڑا دور ہی تھے، تو ان سے سارا راشن خوراک جو بھی تھی ختم ہو گیا۔ وہ ایک بستی میں اترے تو ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کے پاس گئے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کھانے کے لیے تو نہیں ہے، ہاں البتہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کسی معزز گھرانے کے افراد ہیں، تو میرے پاس ایک ہی بکری کھڑی ہوئی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، تو میں اس کو آپ کے لیے ذبح کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ فرمایا ٹھیک۔ اس نے کھانا آپ کے لیے بنایا، کھانا بنا کے آپ نے فرمایا بی بی کبھی مدینہ آنا ہو، کبھی مدینہ آنا ہو تو ہمارا پوچھنا، میں حسن ابن علی ہوں، یہ حسین ابن علی، یہ عبداللہ بن جعفر ہیں، ہم بنو ہاشم سے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تمہیں بہترین اجر دیں گے، بدلہ دیں گے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا، اس نے دیکھا بکری نہیں نظر آ رہی، کہا بکری کدھر گئی؟ اس نے کہا کہ بڑے حسن و جمال والے 3 مہمان آئے تھے، تو میں نے ان کی مہمان نوازی میں وہ ذبح کر دی، کھانا پکا دیا۔ اس نے کہا ٹیڑھا بیڑا کر کو، نہ تو ان کو جانتی نہ تو ان کو پہچانتی، ان کے لیے گھر کی بکری تو نے ذبح کر دی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے نقصان کیا نا، چلو میں اس کو بھر بھی دوں گے۔ امام غزالی فرماتے کچھ عرصہ گزرا تو وہ جو عورت تھی اور اس کا شوہر، وہ ایک دفعہ مدینہ میں آئے، تو حضرت امام حسین مسئلہ کر رہا ہے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ، وہ گزرے تو آپ نے انہیں بلایا، کہا مجھے نہیں پہچانتی؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ کہا فلاں دن ہم آپ کے مہمان بنے تھے اور آپ نے ہمیں کھانا کھلایا تھا۔ کہا بالکل یاد آئے۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے حالات تباہ ہو گئے اور جو کچھ کو آمدنی کا ذریعہ تھا ختم ہو گیا، یہاں آ کے ہم مزدوری کرتے ہیں اور اپنے گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا میرے ساتھ چلیں۔ لے گئے اپنے ریوڑ کے پاس اور انہیں 1000 بکریاں، اب قیمت خود ہی طے کر لیں، 1000 بکریاں تحفہ میں دے دیں۔ فرمایا یہ آپ کی ہیں، لے جائیں۔ کہا آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ فرمایا مذاق نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اور ہم کسی کا احسان